بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں بہنوں، میرا دل اس وقت خوشی و مسرت کے جذبات سے لبریز ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے چلڈرن سرکل آرگنائزرز کے اس پروگرام کے انعقاد کا موقع دیا۔ اس میقات میں ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم اس پروگرام کو میقات کے دوسرے سال میں منعقد کریں گے، لیکن اچانک کورونا سے ہم لوگوں کو دوچار ہونا پڑا اور پھر مسلسل کورونا اور لاک ڈاؤن میں تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب جب حالات کچھ نارمل ہوئے ہیں تو ہمیں اس پروگرام کے انعقاد کی توفیق ہوئی۔ جماعت اسلامی جو مختلف پروگرام منعقد کر رہی ہے، جس کا اظہار ہماری پالیسی پروگرام سے ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے اہم کام ہے جو شعبہ اسلامی معاشرہ کے تحت انجام دیے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے تمام بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ مقصد صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ ہم مسلم معاشرے کو صحیح اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں، ان کے درمیان اقامت دین کا شعور پیدا کریں، وہ اپنی زبان سے بھی شہادت حق کا فریضہ انجام دیں اور ان کا عمل بھی ان کے زبان اور قول کی تائید کرنے والا ہو۔ تو اس طور سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شعبہ اسلامی معاشرے کے تحت جو کام انجام دیے جاتے ہیں وہ جماعت کی یوں تو تمام ہی سرگرمیاں اہم ہیں، اس کا ہر کام ایک خاص اعتبار سے اہمیت رکھتا ہے، لیکن شعبہ اسلامی معاشرے کے تحت جو خدمات انجام دی جاتی ہیں ان کی ان تمام کاموں میں غیر معمولی اہمیت ہے۔ یوں تو شعبہ اسلامی معاشرے کے تحت اصلاح معاشرہ کے بہت سے کام عمومی انداز میں انجام دیے جاتے ہیں۔ آسان نکاح کی مہمات چلائی جاتی ہیں، تقسیم وراثت پر زور دیا جاتا ہے، مصرفانہ اور غیر شرعی رسوم سے اجتناب کی تلقین کی جاتی ہے۔ ان کاموں کے علاوہ اس میقات میں خاص طور سے 4 میدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کے تعلق سے خصوصی ہدایات دی گئیں اور ان کے خاکے تیار کر کے بھی کیڈر کو روانہ کیا گیا۔ پہلا کام ہے ازدواجی تفہیمی کورس۔ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کی عمر کو پہنچنے والے ہیں، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے یا ہونے والی ہے یا ابھی ہو گئی ہے، ان کے سامنے آئلی اسلامی تعلیمات بیان کی جائیں، اس لیے کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ صحیح دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے خاندان کی جب تشکیل ہوتی ہے تو ابتدا ہی میں افراد خاندان میں شکایات پیدا ہونے لگتی ہیں، حقوق کی پامالی ہونے لگتی ہے۔ تو شعبے نے اس پہلو پر توجہ دی، شعبے کی طرف سے ایک کورس تیار کیا گیا، ازدواجی تفہیمی کورس کا، پورے ملک میں اس کو عام کیا گیا اور مقامی جماعتوں سے خواہش کی گئی کہ ہر جگہ اس کورس کا انعقاد کیا جائے اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا اہم کام شعبہ اسلامی معاشرے کی طرف سے یہ کیا گیا، خاندانی مفاہمتی مراکز کے قیام
پر زور دیا گیا۔ دیکھا گیا ہے کہ خاندان کی تشکیل کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں تنازعات سر ابھارنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شکایات ہوتی ہیں، انا کی بنیاد پر ہر خاندان کا ہر فرد اپنی بات پر یہ اڑا رہتا ہے، اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور وہ شکایات کا طومار جو بن جاتا ہے، یہاں تک کہ علیحدگی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ ازدواجی مفاہمتی مراکز قائم کیے جائیں، ان مراکز کے تحت کمیٹیاں بنائی جائیں اور ان کے ذریعے جو افراد خاندان کے درمیان جو شکایات ہوں ان کو ابتدائی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ پورے ملک میں یہ خاندانی مفاہمتی مراکز قائم کیے گئے ہیں اور الحمدللہ اس کے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ تیسرا کام جماعت نے خاص طور سے اس پر زور دیا ہے، وہ یہ کہ علماء کی تنظیم قائم کی جائے حلقے کی سطح پر۔ علماء کو جماعت سے قریب کرنے کے لیے متعدد کوششیں کی جا رہی ہیں، بڑے مدارس کے دورے کیے جا رہے ہیں، نمایاں شخصیات جو مذہبی ہیں ان سے ملاقات کی جا رہی ہے، مختلف مکاتب فکر کے نوجوان علماء کو مرکز میں بلا کر ان کے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت نے حلقے کی سطح پر علماء کی تنظیم قائم کرنے کی کوشش کی اور مختلف ناموں سے مجلس العلماء، اتحاد العلماء، تنظیم العلماء، علماء فورم، علماء کونسل، اس طرح کے ناموں سے حلقے کی سطح پر یہ علماء کی تنظیمیں قائم کی گئی ہیں۔ اس کا بھی ایک پروگرام وضع کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کے بھی اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ چوتھا کام جو میں سمجھتا ہوں ان تمام کاموں میں اہم ترین ہے، وہ ہے بزم اطفال کا قیام، چلڈرن سرکل کی تشکیل۔ اس کو بھی حلقے کی سطح پر ہی قائم کیا گیا ہے۔ حلقوں سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ وہ اپنے درمیان چلڈرن سرکل کو قائم کریں۔ ہر مقامی جماعت میں لازماً چلڈرن سرکل کو قائم ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ خواہش کی گئی ہے کہ چلڈرن سرکل کا نظم مقامی سطح سے آگے بڑھا کر ضلع کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، حتیٰ کہ حلقے کی سطح پر بھی اس کا نظم قائم کیا جائے۔ حلقے کی سطح پر کسی کو ذمہ دار بنایا جائے اور اس طرح حلقے کی سطح پر بھی اس کا نظم قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ چلڈرن سرکل کا خاکہ بھی اس میقات کے شروع ہی میں تیار کیا گیا۔ حلقوں کے واسطے سے تمام مقامی جماعتوں کو وہ فراہم کیا گیا۔ اس میں یہ بھی خواہش کی گئی کہ ترجیحی طور پر حلقے کی سطح پر چلڈرن سرکل کا نظم کسی خاتون کے حوالے کیا جائے۔ اگر کسی حلقے میں ایسی کوئی سہولت نہ ہو اور کوئی مناسب خاتون اس کی ذمہ دار بنانے کے لیے نہ ہو تو کسی مرد کو بھی اس کی ذمہ داری دی جا سکتی۔ چنانچہ ابتدا ہی میں یہ چلڈرن سرکل کا خاکہ پورے ملک میں بھیجا گیا تھا، وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ بھی لیا جاتا رہا۔ میقات کے شروع کے 2 سالوں میں اسلامی معاشرہ کے سیکریٹریز کی میٹنگز کی گئیں۔ پہلی میٹنگ آف لائن ہوئی تھی، دوسری میٹنگ آن لائن کی گئی تھی۔ ان میٹنگوں میں بھی اسلامی معاشرے کی سرگرمیوں کے ساتھ دوسری جو ذیلی شعبے جو ہیں ان کی سرکردگی کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی گئی۔ خاص طور سے چلڈرن سرکل کی بھی رپورٹیں لی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کے اظہار کرنے میں آپ حضرات کے سامنے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بعض حلقوں کی طرف سے جو رسپانس ہوا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے چلڈرن سرکل کے قیام کو
زیادہ اہمیت نہیں دی، کہیں قائم ہے صرف مقامی سطح پہ قائم ہے، حلقے کی سطح پر کوئی نظم نہیں ہے، حلقے کی سطح پر کسی کو، نہ مرد کو نہ کسی خاتون کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، پروگرام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اس کا بھی کوئی باضابطہ جائزہ نہیں لیا گیا، بلکہ ادھر کچھ عرصے سے بعد حلقوں میں مجھے جانے کا موقع ملا ہے تو جائزے سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو چلڈرن سرکل کا خاکہ جو میقات کے شروع ہی میں بھیجا گیا تھا وہ ہر مقامی جماعت تک وہ خاکہ بھی نہیں پہنچ پایا ہے۔ تو جب مرکز کی ہدایات ہی جب نہیں پہنچیں گی تو اس کی روشنی میں کام کیا ہوگا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرات کو جو فائلیں جو دی گئی ہیں اس میں چلڈرن سرکل کا مرکز کا پیش کردہ خاکہ بھی موجود ہے۔ چند باتیں میں آج کے اس پروگرام کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ شعبہ اصلاح معاشرہ اور شعبہ HRD کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ پچھلی میقات میں چلڈرن سرکل آرگنائزرز کے پروگرام پورے ملک میں 2 حصوں میں کیے گئے تھے، نارتھ میں الگ تاریخوں میں کیا گیا تھا، ساؤتھ میں الگ تاریخوں میں کیا گیا تھا۔ وہ پروگرام HRD شعبے کے تحت کیا گیا تھا، لیکن اس میقات میں اس کو اسلامی معاشرے کے شعبے کے تحت کیا گیا ہے۔ البتہ پروگرام کے اجزاء کی ترتیب میں HRD کے ذمہ داروں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے۔ پروگرام کاپی کو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس پروگرام میں اسلامی نقطۂ نظر اور جو HRD جو یہ نیا بچوں کی تربیت کا یہ جو نیا فن ہے تو ایسے دونوں طرح کے موضوعات کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ ابھی محترم امیر جماعت کا خطاب ہوگا انشاءاللہ کہ تحریک اسلامی کا بچوں میں مطلوبہ کام، تو اس سے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ واضح ہوگا کہ جماعت اسلامی چلڈرن سرکل کے ذریعے کیا کام کرنا چاہتی ہے، کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے عملی طور سے کیا تدابیر ہیں، کیا رہنمائی ہیں، کیا مشورے ہیں، یہ انشاءاللہ محترم امیر جماعت کے ذریعے کے خطاب کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگا۔ اسی افتتاحی اجلاس میں ایک خطاب نائب امیر جماعت محترم ایس امی الحسن صاحب کا رکھا گیا ہے۔ ان کا موضوع ہے بچپن اور مراہقت کی تفہیم۔ افتتاحی اجلاس میں ہی اس پروگرام کو رکھنے کی اہمیت یہ ہے کہ چلڈرن سرکل کے پروگرام کامیابی سے چلائے ہی نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم بچوں کی نفسیات اور مراہقت کی عمر، جو بچوں کی بلوغت سے پہلے کی جو عمر ہوتی ہے، اس میں بچوں اور بچیوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے، اس سے اگر ہم اچھی طرح واقف نہیں ہوں گے تو پھر ہم چلڈرن سرکل کے پروگرام کامیابی سے نہیں چلا سکتے۔ محترم ایس امی الحسن صاحب یہ اس موضوع پر ان کو اختصاص حاصل ہے، کئی دہائیوں سے وہ کونسلنگ کے پروگرام کرتے رہے ہیں، اس کے خاص جو کورس بھی وہ کیے ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر ان کے ویڈیوز وغیرہ بہت ہیں، اور جماعت کے اجتماعات میں بھی بارہا ان کی تقریر اس طرح کے موضوعات پہ ہوتی رہی ہے، تو انشاءاللہ ان کی یہ تقریر بھی ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرے گی۔ ایک موضوع HRD کے اسسٹنٹ جو سیکریٹری جناب عتیق الرحمان صاحب کا ہے، بچوں کی تربیت کے وسائل و ذرائع، وہ انشاءاللہ اس پر وہ پیش کریں گے کہ ہم کون کون سے ٹولز بچوں کی تربیت کے لیے، چلڈرن سرکل کو ہم چلانے کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک محترمہ تبسم صاحبہ جو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہیں، ان کو انشاءاللہ کل وہ آئیں گی۔ بچوں کی نشو و نما میں نفسیاتی ذہانت کا لحاظ، ایموشنل انٹیلیجنس ایک نیا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر وہ اظہار خیال کریں گی کہ بچوں کی تربیت میں ایموشنل انٹیلیجنس کو اگر ہم ملحوظ رکھیں
تو اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک موضوع رکھا گیا ہے گروپ ڈسکشن کا، چلڈرن سرکل میں بچوں کے مجموعی ارتقاء کے عملی طریقے۔ اس میں ہم انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے استفادہ کریں گے۔ گروپ ڈسکشن کا طریقہ یہ ہوگا کہ شرکاء کے 4 گروپ بنائے جائیں گے، ہر گروپ کے لوگ آپس میں گفتگو کر کے وہ نکات نوٹ کریں گے کہ بچوں کی چلڈرن سرکل کو ہم کس طرح اس کو ہم چلائیں کہ جس سے بچوں کا ارتقاء ہر اعتبار سے ہو۔ تو ہر گروپ کے لوگ آپس میں مشورہ کر کے کچھ نکات نوٹ کریں گے، ہر گروپ کا ایک ذمہ دار ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ جو 4 گروپ کے 4 ذمہ دار اسٹیج پر آ کے اپنے گفتگو کا خلاصہ پیش کریں گے، اور اس کے بعد آخر میں اس پر صدارتی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ ایک تقریر محترمہ رحمت النساء صاحبہ جو سیکریٹری ہیں شعبہ خواتین کی، ان کی گفتگو ہوگی چلڈرن سرکل آرگنائزر کی صفات۔ چلڈرن سرکل کا جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ اس کو کس طرح چلائیں، ان کے درمیان کیا صفات ہوں جس سے کہ وہ یہ چلڈرن سرکل بہتر طریقے سے اپنی سرگرمیاں انجام دے۔ آج کے ظہر کے بعد کا جو پروگرام ہے وہ اصلاً حلقوں کی رپورٹس پر مشتمل ہے۔ خواہش کی گئی تھی کہ حلقوں سے کہ وہ اس میقات میں چلڈرن سرکل کے تحت جو کام ہوا ہے اس کی وہ رپورٹ بھیج دیں، تاکہ تمام رپورٹس کی روشنی میں ایک مجموعی رپورٹ پیش کر دی جائے۔ اس کے بعد اس میں اضافہ کرنے جو باتیں چھوٹ گئی ہوں اس میں آپ حضرات کی طرف سے اضافہ ہو، لیکن خواہش کے باوجود بھی تمام حلقوں کی بلکہ نصف سے کم حلقوں ہی سے رپورٹ موصول ہو سکی تھی، اس لیے پروگرام میں تبدیل کرتے ہوئے اب یہ خواہش کی گئی ہے کہ ہر حلقے کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے حلقے کی چلڈرن سرکل کی مختصر رپورٹ پیش کریں، اور آخر میں انشاءاللہ محترمہ عطیہ صدیقہ صاحبہ اس پر تبصرہ فرمائیں گی اور اس پہ وہ مشورے دیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔